بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان القرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اور موضوع ہمارا چل رہا تھا محرم الحرام اور یوم عاشوراء کی فضیلت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب سے میں نے زمین اور آسمان کو بنایا تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 12 مہینے تب سے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 مہینے میں نے عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے بنائے۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پے مسلسل ہیں اور 1 مہینہ رجب المرجب، یعنی 3 جو مسلسل ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور 1 رجب المرجب ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے بنائے ہیں۔ ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم الحرام کے بارے میں حدیث آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہر اللہ، محرم الحرام کا مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ایک تو خاصیت اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی عطا فرمائی ہے وہ محرم الحرام کو شہر اللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ دوسری فضیلت مسلم شریف ہی کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینوں کے بعد افضل جو مہینہ جس میں روزے رکھے جائیں، یعنی افضل روزے جس مہینے کے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اس مہینے میں سے یوم عاشوراء کا، یعنی 10 محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ فضیلت والا ہے۔ اب 10 محرم الحرام کی فضیلت ہمارے عام عرف میں جو رائج ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ فضیلت بہت خاص ہے، یعنی ان کی شہادت کا دن ہے، تو مومنین کے لیے یہ بہت خاص یعنی دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حکم دیا ہوا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ہی اس کی فضیلت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی تھی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہاں پر مدینہ کے جو یہودی تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے یوم عاشوراء کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ یوم عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، جیسے قرآن میں ہے نا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ وہ تمہیں بڑی سخت آزمائش تھی تمہارے لیے، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے، بیٹیوں کو زندہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے نجات دی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو جو ہے وہ پھاڑ دیا، وَغْرَقْنَا، اور ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو ہیں یہ جمع ہو گئیں کہ اس دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، تو یہودی اس بنا پر جو ہے روزہ رکھتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم بھی عاشوراء کا روزہ رکھیں گے، کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی انبیاء جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اس نجات پر شکرانے کا، اور ہم آئندہ سال میں کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ لیکن ایک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بات فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں سے کہ یہودی عاشوراء کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام کا رکھتے ہیں، مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمان اکیلا یعنی 10 محرم کا نہیں رکھیں گے، بلکہ یا تو 9 محرم ساتھ رکھ لیں گے یا پھر 11 محرم، یعنی ایک نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ اس میں ہماری یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے،
اس مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آئندہ سال روزہ رکھیں گے، لیکن وہ ایک رکھتے ہیں، ہم کتنے رکھیں گے؟ ہم 2 رکھیں گے۔ اب یہاں پر جو لمحہ فکریہ سوچنے کی جو بات ہے کہ عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا ہے کہ ہم ان کی مشابہت میں چلے جائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ہی حدیث ہے نا کہ فرمایا جو شخص جس قوم کی مشابہت کرے گا روز حشر وہ اسی قوم سے اٹھایا جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایک نہیں رکھنا ہے، 2 رکھنے ہیں۔ اب یہاں پر سوچنے کی، ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو ہم کس معاملے میں، عبادت میں اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا ان کی مشابہت ہو، ہم تو لباس میں ان کی مشابہت کر رہے ہیں، ہم طرز زندگی میں ان کی مشابہت کر رہے ہیں، ہم اپنے تعلیم کے سلسلے میں ہماری ساری تعلیم جو ہے وہ ان کے جو بنے ہوئے نصاب ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آکسفورڈ کے نیچے تو کوئی ماں باپ رہتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو پڑھائے بغیر، تو ہم ان کے طریقے پر تو چل رہے ہیں، ہمارا طرز زندگی ان کے طریقے پر چل رہا ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں تم ہو ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں تم ہو ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، کہ ان کی مشابہت سے ہمیں منع کیا گیا اور ہم انہی کی مشابہت پر چل رہے ہیں، ہم انہی کے راستے اور ان کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ ہمارا تو وہ حال ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، یعنی ان کے پیچھے چلتے چلتے ہم اپنی روایات، ہم اپنی ثقافت، وہ روایت ثقافت بھی چھوڑے، ہم اپنا اصل دین بھول گئے، اصل دین ہم نے ان کے پیچھے چلتے چلتے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے فرمایا، اچھا اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تک یہ پھر عاشورہ کا روزہ کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا مسلمانوں پر، اور یہ بات یاد رکھیے گا جب عاشورہ کا روزے جو 2 روزے رکھنے ہیں یہ فرض تب ہوئے، ابھی مسلمانوں پر رمضان نہیں آیا، یعنی رمضان کے روزے نہیں فرض ہوئے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر رمضان کے روزوں نے عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا، یعنی منسوخ کر دیا۔ عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ اب فرضیت ختم ہو گئی لیکن فضیلت باقی رہی، اس کی فضیلت کیا رہی اس کی باقی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی عاشورہ کا روزہ رکھے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، یاد رکھیے گا کہ اکیلا روزہ نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ملانا ہے، یا 9ویں کا ملانا ہے یا 11ویں کا، جو شخص بھی یہ روزہ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اس روزہ رکھنے والے کے اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا انعام ہے ایک روزہ رکھنے پر، اور کتنی بڑی بدبختی ہوگی، کتنا بڑا نقصان ہوگا اگر انسان اپنے وقتی ذائقے یا وقتی آرام کے لیے یا وقتی سکون کے لیے اگر وہ اتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جائے، وہ نہ رکھے، تو یہ تو ہمارے لیے پھر باعث حسرت بن جائے گی نا بات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی حسرت سے بچائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، اس میں پھر ایک اور فضیلت آ گئی، اور فضیلت کیا آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے جو دن چنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو مہینہ چنا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ شہر اللہ چنا۔ یہ فضیلت امام حسین کے حق اور حصے میں آئی۔ اللہ نے امام حسین کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کی شہادت کا دن رب نے جو مقرر کیا وہ اللہ نے شہر اللہ کا مہینہ اور یوم عاشورہ جس کو اللہ نے پہلے ہی فضیلت دی تھی، فضیلت والے دن میں اللہ نے فضیلت والی شخصیت اور عزت والے مہینے میں اللہ نے عزت والی شخصیت کا وقت آخر جو ہے وہ مقرر کیا۔ اب دیکھیے واقع کربلا جو ہے یہ دین اسلام کا بہت بڑا ایک سانحہ ہے، اور دین اسلام میں ایک بہت بھیانک اور دردناک واقعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو حق پر قائم رکھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. لیکن یہ شہادتیں فضائل ان کے بھی بہت زیادہ ہیں، ان شخصیات کے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ شہادتیں باغیوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں. حضرت عمر کی شہادت بھی باغیوں کے ہاتھ ہوئی، حضرت عثمان کی بھی خارجیوں کے ہاتھ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی باغی تھے. یہاں پر امام حسین کی جو شہادت ہے یہ باغیوں کے ہاتھ نہیں ہوئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ باغیوں کے ہاتھ نہیں ہوئی ہے، یہ ریاست کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ حکومت جن کے ہاتھ میں ہے، ریاست جن کے ہاتھ میں ہے، وہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر رہے ہیں. اور شخصیت کی فضیلت دیکھیے کتنی ہے. اب ہم کہتے ہیں واقعہ کربلا شاید یہ حج کے مہینے میں شروع ہوا، یا ہم کہتے ہیں جی یہ ذی القعدہ میں شروع ہوا ہے اور چلتے چلتے یہ واقعہ محرم میں جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. اصل یہ ہے کہ اس واقعے کی حکمت اور سمجھ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی. ہم تو ظاہراً اسباب دیکھتے ہیں نا، لیکن پیچھے حکمت بھی تو دیکھیں نا. مجھے ایک بات اس میں بڑی سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام. پھر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، انی ارا منامک انی اذبحک، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور پھر دیکھیے بیٹے نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ بجان جو رب نے حکم دیا ہے جلدی جلدی اس پر عمل کیجیے، اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب دیکھیے اس میں حکمت کیا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی شہادت، اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی وادی میں ابراہیم نے اپنے ہاتھ سے چھریا آپ کی گردن پر چلائی. جب چھری چل گئی ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی قبول کر لی. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو بچا لیا اور جنت سے اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا جس کو اللہ نے کیا کر دیا، قربان کر دیا. اب یہاں پر یہ اتنی بڑی آزمائش کیوں ہے اور اتنی بڑی آزمائش کی وجہ کیا ہے، یہ آگے کہاں تک یہ جائے گی، یہ حکمت کیا ہے اس میں. دیکھیے ہم